بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو طرح کی ہدایتیں فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹے اور بڑے کا جو تقابل ہے، چھوٹی نیکی بڑی نیکی، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، یہ ان کی آپس کی نسبت ہے. لیکن نیکی اللہ کی قربت اور اس کے رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس اعتبار سے ہر نیکی قیمتی ہے، اور بدی اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی بڑی برائی ہے. ایسے دیکھیے کہ ایک عام انسان ہوتا ہے، ایک والدین کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کرو، کیونکہ ان کا مقام بہت اونچا ہے. عام انسانوں کے سامنے اف کرنے میں اتنی برائی نہیں ہے، لیکن والدین کی کسی بات کے اوپر اتنا بھی کہنے سے قرآن منع کر رہا ہے. یہ تو دو انسان ہیں، رشتے کی بنا پر بڑائی حاصل ہو گئی، لیکن خالق اور مخلوق، بندہ اور معبود کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. اس لیے اس نقطۂ نظر سے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اس کی شان میں کسی نہ کسی درجے میں گستاخی ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی بات ارشاد فرمائی. آگے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے آدھا چھہارا صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. کچھ نہیں ہے، آدھا چھہارا ہے، صدقہ کرنے کا موقع ملا، کوئی ضرورت مند آیا، یہ نہ سوچو کہ یہ تو معمولی ہے، اس سے کیا ہو، اتنے ہی کو صدقہ کرو. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ ضرورت مند تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک چھہارے کے. میں نے وہ چھہارا اس کو دے دیا، اس نے اس کو توڑ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو ان بچیوں کے ساتھ مبتلا کیا جائے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس کے لیے جہنم کی حجاب بن جائے گی. تو آدھا چھہارا اور ایک چھہارے کے بظاہر کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے نزدیک نیکی ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا لا تحقرن جارۃ بجارتها ولو فی سنۃ شاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے پاس ہدیہ بھیجنے کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. بکری کا بھونا ہوا کھر اس کے بجائے کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنا ہی اگر کوئی عورت اپنے پڑوسن کے پاس ہدیہ بھیج لاتا ہم اور حقیر مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، نیکی ہے یہ. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے اللہ کے نزدیک اگر مقبول ہو جائے تو بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطاب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ حاسبا. عائشہ
ان گناہوں سے بہت زیادہ بچنا جن کو حقیر جانا جاتا ہے، یا کہ وہ محقرات الذنوب، معمولی سمجھی جانے والی گناہوں سے پرہیز کرنا۔ کیوں؟ فإن لها من اللہ حاسبا، اللہ کی طرف سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنے تلامذہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا یدق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها من الموبقات، او کما قال، فرماتے ہیں اپنے تلامذہ سے، جو صحابی کو تابعی کا دور ہے، صحابی اپنے تلامذہ سے فرما رہے ہیں تم لوگ بہت سے ایسے کام کر گزرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بہت معمولی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو مہلکات میں شمار کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، تباہ کر دینے والی چیز ہے، تم اس کو معمولی سمجھ لیتے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور یہ پہاڑ اس کے اوپر گرے گا اور اس کو کچل دے گا۔ اب منافق جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دیا، ایک ہی جیسا گناہ ہے۔ لیکن مومن ہے اس گناہ کو اپنے لیے اتنا تباہ کن سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے ہے، پہاڑ اس پر گرے گا، اس کو تباہ کر دے گا۔ اور ایک منافق ہے جو گناہوں کی وجہ سے اس کا دل پہلے سے سیاہ ہے، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے سامنے سے مکھی آئی اس کو اڑا دیا۔ بسا اوقات اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، خیال بھی نہیں ہوتا، بے خیالی میں ہاتھ جیسے چل گیا، مکھی آئی اڑ گئی، کسی سے پوچھ کیا کیا کہ کچھ نہیں، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق اصل میں قلبی کیفیت سے بھی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں سنتیں قائم ہونی تھی، کس غلطی کے کیا کفارہ ہے، کس کی کیا مداوع ہے۔ صحابہ سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اتنا بے چین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، جب تک کہ اس کی تلافی نہ کرنے انہیں چین نہیں آیا کرتا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے جانیں قربان کی، اپنے حدود جاری کروائی ہیں اپنے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے گناہ کا کیا نقصان ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں ان دونوں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی نیکی کی توفیق ملے تو اس کو نظر انداز نہ کریں، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے کہنے لگے کہ بھائی کسی نیک کام کا اگر دل میں جذبہ پیدا ہو، خیال آئے، ارادہ ہو، فوراً پکڑ لو اس کو، ٹالو مت کہ اچھا بعد میں کر لیں گے۔ اسی طرح کسی گناہ میں اگر کوئی مبتلا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے اور دل میں خیال آئے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو پھر یہ نہیں کہ فلاں وقت سے چھوڑ دیں گے، کیونکہ لطیفہ غیبی، توفیق الہی، اللہ کی طرف سے دل کے اندر اچھا کام کرنے کا جو خیال پیدا ہوا ہے، یہ توفیق الہی ہے، یہ لطیفہ غیبی ہے۔ اگر اس کو اختیار کر لیا، اس کی قدر کر لی، اس کو پکڑ لیا تو توفیق مل جائے گی، عمل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ٹال دیا کہ بعد میں کریں گے، تو بعد میں وہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، وہ خیال آئے اور اس کی توفیق ملے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی غلط چیز کا عادی ہے، غلط نشے کا عادی ہے، غلط چیز کی استعمال کرنے کا عادی ہے، کوئی غلط اخلاقی حرکت کرنے کا عادی ہے، کہتا اچھا ٹھیک، کسی کی بات کو سن کر ارادہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اچھا تو فلاں وقت سے چھوڑ دیں، گیا ہاتھ سے وقت، اس وقت ارادہ ہوا، دل میں ندامت پیدا ہوئی، قصد ہوا، فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا دل میں ارادہ ڈالا گیا ہے، اگر اس کو اختیار کر لیا توفیق ہو۔ توفیق اسی میں تو کہتے ہیں کہ الاسباب عمل کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی طرف سے اسباب فراہم ہوئے، دل کے اندر ارادہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑ دیا، دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دی، تو یہ ارادہ کا پیدا ہونا، گناہ چھوڑنے کا اور نیکی کرنے کی، یہ بھی توفیق الہی ہے۔ اس توفیق الہی کو اگر ہم پکڑ لیں گے، اختیار کر لیں گے، ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، اور ٹال دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ
نہ اس نیکی کے کرنے کی توفیق ملے آئندہ، نہ اس گناہ سے بچنے کی۔ تو 3 باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ، اور سب احادیث کی روشنی میں، ایک تو یہ کہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے آدھا چوہارا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو میٹھا بولو، کلمہ طیبہ بول کر اس کے ذریعے اپنے کی کماؤ۔ اسی طرح کسی معمولی سے معمولی گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خطاب فرمایا، مگر حکم سب کے لیے کہ حقیر جانے والی گناہوں کو سے بچنا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر ان کا ارتکاب نہ کیجیے۔ مزاج ہے کسی کام سے منع کیا جائے کہ حرام ہے، مکروہ ہے، اور مکروہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ سب آپس کے درجات ہیں، کہ ممنوع سب ہے، نافرمانی سب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ تو اپنی جگہ پر کوئی گناہ معمولی نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ دل میں کسی نیکی کے جذبہ پیدا ہو اور اسباب فراہم ہو، فوراً اختیار کر لیں، اور کسی بدی سے بچنے کا دل میں ارادہ ہو تو فوراً اس پر عمل کرنے، اس پر ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔